جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. زور سے بولیے, کس کے بولو سبحان اللہ. ایک کا مقام تو بتانا ہی نہیں تھا, اس کا مقام تو ہے ہی ہے. نبیوں میں آخری نبی, رسولوں میں آخری رسول, وہ فخر آدم, وہ فخر شیش, وہ فخر نوح, وہ فخر ابراہیم, وہ فخر اسحاق, وہ فخر یعقوب, وہ فخر یحییٰ, وہ فخر زکریا, وہ فخر موسیٰ, وہ فخر عیسیٰ. تمام انسانوں کے لیے, آدمیوں کے لیے, نبیوں رسولوں کے لیے وہ فخر ہے. گرد بیٹھی کفر کی, اٹھی رسالت کی نگاہ, گر گئے طاقوں سے بت, ختم ہو گئی لذت گناہ, چرخ سے آنے لگی پہم صدائے لا الہ, ناز سے کج ہو گئی آدم کے ماتھے سے کلا. آتے ہی ساقی کے ساغر آ گیا رحمت یزدہ کے ہونٹوں پر تبسم. تو ایک تو پیدا ہوا نا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ زور سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولیے سبحان اللہ, زور سے بولو. سبحان اللہ. قرآن عالمین کے لیے ہدایت ہے, نبی عالمین کے لیے رحمت ہے, کعبہ عالمین کے لیے قبلہ ہے, اور جو اندر پیدا ہوا ہے زور سے بولیے وہی تو عالمین کی نجات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زور سے بولو جلدی سے. اچھا ایک بات بتاؤ, اب 1 منٹ رک کر کے آپ کا موضوع کمپلیٹ کر دیں. حالانکہ یہ آؤٹ سائڈ جا رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آؤٹ سائڈ جا رہے ہیں. ابراہیم نے مکمل کیا, ابراہیم کو اللہ نے انعام عطا فرمایا, اپنا خلیل بنایا. اسماعیل کو انعام ملا, ذبیح ہو گئے, ذبیح ہو گئے, یہ انعام ملا. تو بادل بولا کہ اے اللہ, کہہ دو سبحان اللہ, زور سے بولو جلدی سے بولو. اے اللہ, ابراہیم کو تو نے خلیل بنا لیا, اس نے کھودا, جوڑا, جو اس کا کام تھا یہ خلیل ہو گیا. اس کا ساتھ اسماعیل نے دیا, وہ ذبیح ہو گیا. جبرائیل ساتھی رہے, وہ روح الامین ہو گئے. سب کو مقام مرتبہ مل گیا. مولا اتنی دیر تک میں ٹکا رہا, سایہ بن کر قائم رہا, بکھرا نہیں مولا, اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹا, بلکہ جہاں ڈٹا تھا وہی ایسے ڈٹا تھا, بالکل ڈٹا تھا, 1 انچ نہیں ہٹا. مولا مجھے کیا ملا؟ بات ہو گئی نا. بادل بیچارہ, یہی بادل, یہ بولا مجھے کیا ملا؟ آواز آئی غم نہ کر, جب ہم نے سب کو دیا ہے تو تجھے بھی دے دیا. مولا کیا دے دیا؟ ہر بادل ختم ہو جاتا ہے, لیکن تو یہ تھا بادل رہے گا. ایسا بادل ہوگا کہ جب تک میرا محبوب نہ آ جائے تب تک تو مکہ میں سلامت رہے گا. کہہ دو زور سے بولو, جلدی سے بولو. تو سلامت رہے گا, ہوائیں تجھے اڑا نہیں سکتے, اور آندھیاں تجھے ان وادیوں سے لے نہیں جا سکتی, اور سورج کی تمازت تجھے ختم نہیں کر سکتی ہے. بادل ٹھہر جا جب تک میرا محبوب نہ آ جائے, اور جب میرا محبوب آ جائے تو جہاں جہاں میرا محبوب ہو وہاں وہاں. یعنی محبوب اگر مکہ میں ہے تو تو مکہ میں, محبوب طائف میں ہے تو طائف میں, محبوب شبر شام میں تو شبر شام میں, محبوب کلیسا کے قریب تو کلیسا کے قریب, محبوب کعبہ میں تو کعبہ میں, محبوب اگر بدر میں ہو, اے بادل تو بدر میں, محبوب وحد میں ہو تو تو وحد میں, محبوب خیبر میں ہو تو تو خیبر میں, محبوب خندق میں ہو تو تو خندق میں. جب بھی سپاہیوں سے پیغمبر کو پوچھئے, خندق کا ذکر کیجئے, خیبر کو پوچھئے,
بدر و احد کے قائد لشکر کو پوچھئے یا غزوہ تبوک کے سرور کو پوچھئے حد کو حنین و مکہ و موتا بھی یاد ہے ہم امتی یہ بانی رسم جہاد ہے اگر میں ابھی بولتا دلائل کے ساتھ کہ وہ بادل کہاں کہاں تھا تو وہ بادل حضور کے ساتھ ہر جگہ تھا زور سے بولیے مکڑی کے بارے میں بتا دیں وہی مکڑی ہے جو غارے سور میں جس نے جالا بنایا تھا یہ اس کا معاوضہ تھا یعنی محبوب کی خدمت کرنے کی توفیق انہیں ملتی ہے جو اللہ کا گھر بنانے میں ساتھ دیتے ہیں کہہ دو جلدی سے بولو ہم خدامان بارگاہ رسالت مآب ہیں یہاں پر زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے یہاں سے ایک ذہن مل گیا یہاں سے ایک دماغ مل گیا جب رب بادل کو انعام دیتا ہے رب بکری کو انعام دیتا ہے رب ہواؤں کو انعام دیتا ہے تو ہم جو اس کے محبوب کے امتی ہے اگر اس کا گھر بنانے میں تعاون کریں تو رب ہمیں اپنے محبوب کی قربت کیوں نہیں عطا فرمائے لہذا جو لوگ مسجدیں یعنی اللہ کا گھر بناتے ہیں کل وہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں رہیں گے وہاں نبی ہوں گے وہاں ابو بکر ہوں گے وہاں عمر ہوں گے وہاں عثمان ہوں گے وہاں سیدہ خدیجہ ہوں گی وہاں عائشہ صدیقہ ہوں گی اور وہیں مولا کائنات علی اور عرش کے سائے میں تو صرف 5 ہوں گے زور سے بولیے عرش کے سائے میں کتنے ہوں گے ہم نے ابو بکر کی صداقت بتایا عمر کی عدالت بتایا عثمان کی سخاوت بتایا علی کی شجاعت بھی بتا دیا اب یہ سنیے کہ عرش کے سائے میں صرف 5 ہوں گے جو عرش کے نیچے کے خیمے میں ہوں گے ان میں ایک علی ہوں گے نبی ہوں گے فاطمہ ہوں گی حسن ہوں گے حسین ہوں گے کہ ہوں گے زور سے بولیے انہیں کیا کہتے ہیں 5 پاک تن یہ پیدا ہوئے پاک اپنی اماں کے پیٹ میں تھے پاک آدھے اندر تھے آدھے باہر پاک پورے باہر آ گئے پاک جس بستر پہ رہے پاک ماں کی گود میں اٹھے پاک یہ 5 کے 5 پیدائش کے ساتھ بغیر نہائے پاک اور جو ان کو کہے ناپاک وہ خود کمینہ ہے ناپاک اس لیے کہ یہ ہیں پنجتن پاک اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے پاک دور آخر میں کچھ مولویوں کو بھاگتے دیکھو اور احمد رضا خان بریلوی کو سمٹتے دیکھو جو بھاگ گئے میں ان کا نام نہیں لیتا وہ سب ناپاک اور حضرت رضا بریلوی آ گئے تو پاک اسی لیے مست ہو کر کہا کیا بات رضا اس شمستانی کرم کی اور امام ہند مولانا کافی کے جملوں میں بول دوں کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ وہ پنجتن رہ جائے پنجتن 5 پاک تن یہ 5 ہوں گے اور پھر جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے آہستہ آہستہ جھانک جھانک کر اسی میں چلے جائیں گے اب دیکھا کہ ارے ہمارے سرکار تو ہی بیٹھے ہیں تو دبادا اسے جائیے تھوڑی دور کوئی نہیں روکس تو آؤ جائیے دائیں بائیں کے گڑاف سے گھس جائیے اب جب وہاں گھس جائیے تو کا ہوئی ہے بابو کا ہوئی ہے ڈھونڈا ہی کریں صدر سا قیامت کے سپاہی وہ کیا ملے جو تیرے خیمے میں گھسا وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اب بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی بالکل آگئی نا بات آئیے پلٹ آتے ہیں اور اب مولا کی عظمت کا خطبہ پڑھ کر کے بات ختم کر دیتے ہیں اور میں آپ کا مدینہ بھولا نہیں ہوں آئیے مدینے پر بھی آ جاتے ہیں اصل میں معاملہ یہ نا کہ مدینے کی جو زمین ہے وہ بھی جنت کی زمین ہے کعبہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے
تو مدینہ بھی جنت کی زمین ہے. کیا ہے؟ حضور کی قبر اور منبر کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت کی کیاری نہیں، جنت ہی سے آیا ہے، اس لیے اسے کیاری کہتے ہیں. اور شارٹ میں بتا دوں عقیدے کی بات، صرف مدینے میں وہ حصہ، صرف اور صرف وہ اتنا ہی ٹکڑا، پورا مدینہ نہیں، جس ٹکڑے پر حضور کا جسم اقدس رکھا ہے، جسم اطہر کی صباحت کا حوالہ دے کر اے زمین تجھ کو بہاروں کا دفینہ لکھوں، تو جس حصے پر حضور کا جسد اطہر رکھا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا، کعبہ کی تو بات چھوڑیں آپ، عرش الہی سے افضل ہے. آپ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ میں اس موضوع پر دوبارہ کبھی آیا تو میں اسی پر بول دوں گا، اور وہ میرا مضمون ہے الگ سے، اور اس کو میں الگ سے بول دوں گا. آج اس لیے جلدی بولوں گا کہ میری بات جو میں بولنا چاہتا ہوں وہ کمپلیٹ ہو جائے. کمپلیٹ کر دوں؟ مولا کی تو طرف آ رہے ہیں یار. بہت سب کو جا کر تولا. کیا بات ہے؟ گڑبڑ کہاں سے ہو؟ پکڑ گوا. چلو درود پاک نہ. کیا کہا تھا؟ بہت سب کو تولا، تب جی کس کے بولا، اور یہ بھید نبی نے کھولا. اور غدیر خم کے موقع پر نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور 70 اونٹ کے کجاوے رکھے، 70 اونٹ کے کجاوے رکھے، اور کجاوے رکھنے کے بعد 70 اونٹ کے کجاوے رکھے، اور کجاوے رکھنے کے بعد نبی اس پر کھڑے ہوئے. کتنے اونچے ہو گئے زمین سے؟ اور اس کے بعد علی کا ہاتھ یوں پکڑا، اور پکڑ کر نبی نے فرمایا میں جس کا مولا، میں، زور سے بولو، یا میں بول رہا ہوں؟ میں بول رہا ہوں؟ کون بول رہا؟ نبی بول رہا. میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، یعنی علی مولا. اب بولو جلدی سے، علی مولا. کس کے بولو، تو نہ بولو. علی مولا، علی مولا، علی مولا. نبی نے بولا میں جس کا مولا، علی اس کا. اب عقیدہ بن گیا. عقیدہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل بھیجے شریف میں گھس گئی. ہاں گھس گئی نا بھیجے شریف میں. تو اب آپ یوں سمجھیں، علی کی، میں بول دوں، اس مقدس گھر کا سب طواف کرتے تھے. علی کی اماں اس کا طواف کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ پھیرا لگا رہی تھی. کیا لگا رہی تھی؟ زور سے بولو جلدی سے. اس گھر کو گھوم رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ اب اسے گھر کو گھومنا بولو ایسے ایسے، طواف کرنا بولو عربی میں، پھیرے لگانا بولو. علی کی اماں نے 4 پھیرا لگایا تھا. چوتھے پھیرے میں ان کے پیٹ میں درد ہوا. اب جب علی کی اماں کے پیٹ میں کیا علی کا مقام ہے، کیا علی کا درجہ ہے کہ ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے. زور سے بولیے، کیا درجہ ہے علی کا کہ علی کی ماں کو نبی نے اپنی ماں کہا ہے، اور علی کو خود اپنی بیٹی دیا ہے. جس کو نبی نے اپنی ماں کہا وہ بھی فاطمہ ہے، اور جس کو علی کو دیا اس کا نام بھی فاطمہ ہے. علی ادھر سے بھی پاک ہے، علی ادھر سے بھی پاک ہے. بس اس سے زیادہ میں اب نہیں کہنا چاہتا. مولا کی ماں چوتھے پیرے پر تھی، پیٹ میں درد ہوا تو سیدہ فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کعبہ کو دیکھا، اور دیکھ کر کہا اے کعبہ کے رب، اے رب کعبہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. سناٹا، لوگ طواف کر رہے تھے. پھر فرمایا اے رب کعبہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے.
پھر فرمایا اے رب کعبہ، آواز آئی فاطمہ، کہا کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مولوی کی اماں ہوتی تو دروازے سے گھستی. زور سے بولو، جلدی سے زور سے بولیے. یہ علی کی اماں ہے، دروازے سے نہیں گئی ہے، دیوار پھٹ گئی ہے. جہاں پر کھڑی تھی وہیں پر دیوار پھٹ گئی. ورنہ آج کا مولوی بحث کرتا کہ ابو طالب نے دروازہ کھول دیا. متولی کعبہ تھے ابو طالب، سجادہ نشین تھے کعبہ کے ابو طالب، آب زمزم کے مالک تھے ابو طالب، حاجیوں کے انتظام کرنے والے تھے ابو طالب، خاندان بنی ہاشم کے سربراہ تھے ابو طالب، خاندان بنی ہاشم کا وقار تھے ابو طالب. ان کے سامنے سرداران مکہ سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ابو طالب نے اپنی بیوی کو دروازے سے پھینک دیا. رب کو معلوم تھا کہ مولویوں کی ایک جماعت کٹ حجتی کرے گی، اس لیے رب تعالیٰ نے دروازے سے نہیں بلایا فاطمہ کو، دیوار پھاڑ دیا اور حکم ہوا ہے فاطمہ اس پھٹی ہوئی دیوار سے ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ. کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اندر کے معاملے میں اور تفصیل سے بول دیتا. ارے کیا بولے ہیں حضرت، 3 بجا دیا ہے. یہ تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے. یہ صوفیوں کا راشٹر ہے، صوفیوں کا ملک ہے، مکمل مولویوں کا ملک نہیں بن پایا ہے. بہت گہرائی میں جا کر میری بات سمجھنا، مولویوں کا ملک نہیں بن پایا ہے، صوفیوں کا ملک ہے جو اتنی راشت تک بول رہے ہو. یہ انہی صوفیوں کا احسان ہے جس میں سے سب سے بڑے صوفی کا نام سید معین الدین چشتی ہے. جن صوفیوں میں ایک صوفی کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے. انہیں ہم مولوی بختیار نہیں کہتے، صوفی بختیار کہتے ہیں. مولوی نظام الدین نہیں کہتے، صوفی نظام الدین کہتے ہیں. زور سے بولیے، یہ ان کی تعلیمات کا احسان ہے کہ ہم بول رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کا سایہ سلامت رکھے اور مولویوں کی نحوست سے بچائے. اب بھائی جو مولوی ہو ڈر جائے. ہم تو یا تو علماء کی جماعت میں ہیں یا تو ان کے غلاموں میں. زور سے بولیے. یہیں تک پہنچ کر جو ٹک گیا یعنی صرف مولوی رہ گیا، وہ سمجھ لیے صوفی ہے، یعنی اسپیشل کلاس کا کوفی ہے. ارے آپ کیا سمجھ، ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ ارے یہ تو ہمیں اوپر سے ملا ہے پتہ. اب علامہ ابلیس تو کہتے نہیں، کسی کو مولانا ابلیس نہیں کہتے، لیکن مولوی ابلیس تو کہتے ہیں. بھارت میں جس کا عقیدہ آپ میں سمجھ میں نہیں آتا اس کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں مولوی. کیا بات ہے. اور اگر سمجھ میں آ جائے تو لکھتے ہیں مولانا. اب سمجھ میں آ گیا نا. چلیے درود پاک پڑھ لیجیے. اچھا چلیے اس بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور باقی اپنی بات ہم اگلے سفر کے لیے صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھیں گے. 3 دن تک پورا مکہ انتظار کرتا. میں نے کہا نا میری تقریر کو آپ نیٹ پہ سن لیجیے گا اگر لوڈ ہو گئی ہوگی اسی تقریر. 3 دن تک پورا مکہ انتظار کرتا رہا. کئے دن؟ پیچھے تک بولو سنیو، کس کے بولو پیچھے تک. میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک. کیا حال ہے آپ کا؟ ہرے صافے آپ بولیے. سنت فرض واجب کس کے بتاؤ. کیا ہے؟ خالی تورے لوگ سنت فرض واجب بتاؤ تو یہ کیا بتائی ہے؟ مسجد میں گھوم گھوم کے یہ بتاؤ، یہ بتاؤ. مولا کے بارے میں بتاؤ، صحابہ کے بارے میں بتاؤ، اہل بیت کے بارے میں بتاؤ، ازواج مطہرات کے بارے میں بتاؤ،
یہو بتانا نبی کی سنت ہے. جلدی سے بولو. تحریک سنت کے مبلغ جلدی سے بولو. سنت ہے کہ نہیں سنت ہے؟ زور سے بولو. نبی نے مسواک ایسے کیا تو بتاؤ کہ ایسے کرنا سنت ہے. نبی نے کھانا نمکین سے شروع کیا تو نمک رکھ دو کہ نمک سے کھانا سنت ہے. نبی ایسے بیٹھ کے کھاتے تھے تو ایسے بیٹھ کے کھانا سنت ہے. نبی ایسے چلتے تھے تو ایسے چلنا سنت ہے. نبی ایسے سوتے تھے تو ایسے سننا سنت ہے. تو ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر میدان میں اعلان کرو من کنت مولا فعلی المولا. جس کا میں مولا علی اس کا مولا. یہ اعلان کرنا نبی نے بد کمرے میں نہیں بتایا ہے. نبی نے خلوت میں نہیں بتایا ہے. نبی نے مکان میں نہیں بتایا ہے. نبی نے مسجد کے منبر پہ نہیں بتایا ہے. نبی نے غدیر خم کے میدان میں 70 کجاؤں پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے. تم بھی منبروں سے کھڑے ہو کر اعلان کرو جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا. کیوں شرماتے ہو علی کو مولا کہنے میں؟ علی ہمارے آقا ہے. علی ہمارے مرشد ہے. علی ہمارے رہنما ہے. علی ہمارے لیے نجات ہے. علی باب العلم ہے. جوش میں آ جاتے ہیں, نہیں آنا چاہیے. ہے میڈیکل کے حساب سے مجھے نہیں آنا چاہیے, لیکن آج جا رہے ہیں. اور ہاں درود پاک پڑھ لیجئے. تو 3 دن تک دیوال بند رہی. ابو طالب ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھے تھے. کیا بیٹھے تھے ابو طالب؟ ارے بیوی غائب تھی یار ان کی, تو پریشان کس کو ہونا چاہیے؟ تمہاری بیوی غائب ہو جائے تم سکون سے رہو گے؟ کیا نام ہے تمہاری بیوی کا؟ شگفتہ بیٹی نام ہے کیا؟ اچھا تم شگفتہ کو کہہ دیں گے راستے میں. یہ نہیں بتا رہے تھے شگفتہ کی اماں کو کہہ دیں گے. کیا اس کا نام لینے سے تمہارا نکاح ٹوٹ جاتا؟ اگر اتنا آرام سے نکاح ٹوٹ جاتا تو 3 طلاق کی ضرورتیں نہ پڑتی. اچھا چلو, جتنے آرام سے تم یہاں ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا نام لے لو تو نکاح ٹوٹ جاتے. بیوی نے اگر شوہر کا نام لے لے بیوی تو نکاح. اگر اتنے آرام سے نکاح ٹوٹتا تو جتنی بیویاں ہیں آدھی بیویاں تو اپنے شوہروں کا نام اب تک لے چکی ہوتی. اتنا کچانی رہا تھی بیچاری. اسلام نے جو حق دیا عورتوں کو آپ دیتے نہیں ہو. تم نے کپڑے کے نام پر, روپے کے نام پر, روٹی کے نام پر, مکان کے نام پر ان سے نکاح کیا ہے. نہ پیسہ دیتے ہو, نہ کپڑا دیتے ہو, نہ قاعدے کا مکان دیتے ہو. زبردستی روٹی بھی پکواتے ہو, اس کے اوپر مارتے بھی اور اچھے مسلمان بھی کہتے ہو اپنے آپ کو. کیسے مسلمان ہیں آپ؟ صرف آپ کو داڑھیاں نظر آتی ہیں اس لیے یہ تو آپ کا ظاہر مسلمان آپ کو بتا رہا ہے. آپ نے ٹوپی لگا لیا یا آپ کا ظاہر آپ کو مسلمان بتا رہا ہے, لیکن آپ کا عمل کیا یہی عمل ہے آپ کا؟ بیویوں کو مارنا, مارنے کے نام پر نکالیا, دے تھپڑ دے تھپڑ, لے لات دے جوتا, اسی کا نام میاں بیوی ہے. چلیے اس موضوع کو دوسرے ٹائم کے لیے رکھتے ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تمام مصیبتوں سے بچائے, خاص طور سے آپ آتنکوادیوں سے بچیے گا. اب آتنکوادی ہم کس کو بتائیں کون ہوتا ہے؟ جس کی پیشانی پہ گھٹا دیکھ لیجئے سمجھ جائیے ہے. جس کا پائجامہ اٹنکا ہو, چاہے جتنے بڑے دارالعلوم کا ہو, تم سمجھ جائیے کہ یہ آتنکوادی ہے. اور اگر ہندوستان میں سمجھ میں نہیں آتا ہو تو روز پاکستان کی نیوز پڑھ لیجئے گا کہ وہاں آتنکوادی کون ہے. ان کمینے آتنکوادیوں کا یہاں بس نہیں چل پا رہا ہے ابھی, اس لیے بڑے شرافت ہیں, ہم تو دیکھیے کیا کام کرنے آئے ہیں. تو وہاں کیا کرتے ہو جو دھماکے کرتے ہو؟ وہ کس کا کام کر رہے ہو؟ زمین کا کام کر رہے ہو کہ دین کا کام کر رہے ہو؟ مسجدوں سے دھماکے کرتے ہو, نام دین کا لیتے ہو. میں ان مولویوں کمینوں کا, کتوں کا نام نہیں لینا چاہتا. جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کے غدار, جس سماج میں پیدا ہوئے اس سماج کے غدار,
جس مسلک کے ہیں اس مسلک کے بھی غدار، اور جس مذہب میں جنم لیا اس مذہب کے غدار۔ ان کی پہچان کرو اور اپنے لڑکوں کو ان سے بچاؤ، اور یاد رکھو جو علی والا ہے کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ جو علی کو چھوڑ دے سمجھ لو وہی آتنکوادی ہے۔ علی کا نعرہ لگانے والے، علی کے ماننے والے، علی کے نام پر جان دینے والے، ان کی ایک پہچان ہے، جو قبروں پر پھول چڑھاتے ہوں جان لو کہ وہ علی والے ہیں، اور جو قبروں کے نام پر تمہیں چڑھاتے ہو جان لو کہ یہ آتنکواد والے ہیں۔ چلے اس مضمون کو بھی روک دیتے ہیں، تب مفصل نہیں بولتے لیکن اس میں ایک بات بول دیتے ہیں، بول دیں؟ ہاں، سورج نکلا ڈوب گیا، ابو طالب بیٹھے رہے، دوسرے دن کا سورج نکلا پھر ڈوب گیا، بیٹھے رہے۔ لوگ پوچھیں یار ابو طالب یہ بتاؤ یہ کہاں چلی گئی تمہار بیوی بھائی؟ ایک سے ایک کھراٹ سردار ہے نا مکہ میں۔ ابو طالب دروازہ کھولو، ارے یار کیا کھول کر دیکھیں، کئی مرتبہ تو کھلوا چکا میں کعبہ کا دروازہ لیکن اندر تو کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ بابو جہاں سے گئی ہے وہیں سے آوے تو آوے، یہاں سے کا کونوں پتہ ہوتا ہے۔ دروازہ بند ہے، بند رہا ہے تو ابو طالب بیٹھے، ایک دن گزر گوا، دو دن گزر گوا، مکہ میں یہ قریشی، یہ ہاشمی، یہ مطلبی، یہ عدنانی، یہ کنانی، یہ اسماعیلی، یہ براہیمی، یہ جرہمی، یہ مخزومی، سب آئے کہ 3 دن سے ڈیرا ڈال بیٹھ گئے۔ لاؤ دیکھی لی اب کی کون چمتکار ہوئے والا ہے بنی ہاشمہ۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ایک عورت ہے کعبہ میں غائب ہو گئی ہو سب کے سامنے، اچھا بیٹھے رہو سب چاروں طرف سے کعبہ بیٹھ کے دیکھت رہے کہ رات دن چھوڑے ہو نا، ورنہ کہیں اور سے برآمد ہو جائیے، کہیں یہیں سے آئی نہیں ہے۔ سب بیٹھے دیکھت رہے، بس تیسرے دن کھٹ سے دیوار پھٹ گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان وہ اتنے اطمینان سے لے سنائی تھی کہ تو سننی ہو کم سنے ہوئی ہو۔ الحمدللہ ادھر 50 60 70 برس سے ہمارے وہاں فضائل نہیں بیان کیے جاتے، خالی دھت تری کی لت تری چلت ہے فضائل، جسے معلوم ہوتا ہے کہ فضائل کے اور آخری ختم ہو گئے۔ بات سمجھ لو، ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ کب تک بھارت میں سلامت تھا؟ 700 برس تک ہم نے میلاد پڑھا ہے، نہ ہو تو جا کے میلاد اکبر دیکھ لو کیسے پڑھتے تھے، اور اس سے ہمارے ماں باپ کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ ہم بچپن میں وہی میلاد سنے ہیں بابو 5 بھیلی پر۔ اور احمد میاں صاحب آپ کے خاندان کی ایک خاتون تھی سکراول میں، ہم لوگ ان کو نانی کہتے تھے، اور قصبہ میں نانی کے ساتھ جاتے تھے سکراول میں، آپ ہی کے خاندان کی تھی۔ سکراول میں بڑا بہت بڑا گھر رہا نا، بہت بڑا آنگن رہا، اس پہ ڈھیر کل یہاں سے وہاں تک دوپٹہ لٹکاوا جائے تو میں لڑکیاں بیٹھے ہیں اوپر، تو وہ میلاد ہمیں یاد ہے، پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے یار، رحمت قسم خدا کی نہ لٹی جا رہی ہے۔ اور وہیں پر ایک لڑکی تھی چھوٹی سی، وہ اس کو پہلا کھڑا کیا جائے نعت پڑھے کے لیے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ایسے پڑھا جاتا رہا، کتنا ایمان مضبوط ہوتا رہا۔ میں ان کے خاندان کی بات رہا ہوں، ان کے خاندان کی تھی، وہ بہت اچھا میلاد پڑھتی تھی سکرال میں، بہت خوبصورت سی تھی، بھائی ان کو دیکھ کر کے بچپن میں ایمان تازہ ہو جاتا تھا، بہت خوبصورت سی، اور شاید سرکار کلا رشتے میں بہن وغیرہ تھی، کیا تھی سکراول میں۔ تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے، نانی ہماری رکشا بیٹھے صاحب، واہ واہ واہ، ہموں بیٹھی پیدان پر نیچے، ان کا ایک رکشا سب لت پھک کے جائی میلاد سنے کہ میلاد ہے۔ تورے لوگ جب سے جھوا بھرائے گئے بابو سمجھی نہیں ہوتا کہ میلاد ہے کہ کا ہے۔ ہاں پہلے بہت مشکل سے کہا مولانا دکھائی پڑت رہے، قسم سے کہتے ہم گونڈا بسیا یا بکسات بہت دور دور کونوں گاؤں میں ایک مولانا ملے، تو سنجھا تک ایک مولانا وہاں سے سائیکل جلا، ارے حضرت
6 किलोमीटर दूर चले गए, लेकिन सोचन कि हजरत अकेले हैं तो हम आए गए, तब तो दूसरा पहुंचे हजरत हम आए गए। तो 5-5 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर से मौलाना लोग इकट्ठा हुए, तो 6-7 मौलाना सजदा हुए, तो एक मुर्गा में सबका निभाव हो जाता है। एक बोटी आधी बोटी पीर साहब खाएं, कहे मौलाना तो 2 बोटी खा लो जाता भाई के, तुम्हें बोले हमें बोले बोले जोर से बोलो, हम सही कही थे। तो कहे खां साहब जरा गुड़े ले आओ भाई, मिलाद हुई है, 4 मौलाना आए गए। कहे हजरत वो आप का बताइए बतसवा नहीं आवा का नहीं, गुड़े ले आओ, मिलाद हुई है, चरपाई बैठ के मिलाद हुआ है बाबू। मैं सही कह रहा हूँ, चलो मैं गलत बोल रहा हूँ? हमारा जो अकीदा मजबूत है, हमारे उन पीरों का एहसान है। मखदूमुल मिल्लत मेरे दादा थे, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत थे, खलीफा साहब किबला बनाओ के थे, मौलाना सैयद इख्तिसादुद्दीन साहब किबला मुरादाबाद के थे। हम दोनों इलाके के लोग हैं, इलाके की भाषा में बात करी थे। तो ये सब लोग रहे, ऐसे रहे कि नहीं रहे बताओ? सब ऐसे तो मिलाद पढ़त रहे भैया बाबू जितने रहे, जोर से बोलो। वो मिलाद हम में मजबूत करत है कि जलसा करत है? देख लो, ये आंखों में जो आंसू है उसी मिलाद की बरकत है, और ईमान में जो पुख्तगी है उसी मिलाद की बरकत है, और मैं खुद उसी मिलाद का हूं। मेरे दिल में जो इश्क़ रसालत मार की शमा है वो उसी मिलाद की बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मिलाद पढ़ा जाए तो ईमान भी मजबूत होगा, अकीदा भी मजबूत होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम जिन बुजुर्गों को जाहिल कहते हैं, शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को जाहिल कहते हैं? किस चीज में तुम आलिम हो? तुम कहते हो हमारा बाप जाहिल था, हमारा दादा दाहिल था, वो तुमसे ज्यादा जानकार था। जितने वाकयात वो सुना सकता था दीन के, तुम नहीं सुना सकते हो। तू जाओ दिलीप कुमार का सुनाओ, अमिताभ बच्चन का सुनाओ, मीना कुमारी का सुनाओ, राजकुमारी का सुनाओ, जगह तू जाना तो का सुनाओ। बड़े पढ़े लिखे आए हैं ये खून शर्ट कहीं के, यानी पैंट शर्ट पहने लगे तो पहले लिखे हुए गए। वो बेचारा दीनदार, वो रोजा नहीं छोड़ता था। मैं जानता हूं मौलाना रमजान के महीने में रोजा रख कर 2 बजे तक खेत गोड़ने वालों की औलादें हैं ये। बोलो जल्दी, मैं गलत कह रहा हूं? वो रोजा छोड़ते थे कभी? तुम कैसे छोड़ते हो? तुम उन्हीं बाप की औलाद हो, उन्हीं दादाओं की औलाद हो जो खेत जोतते थे और गोड़ते थे, मगर रोजा कभी नहीं छोड़ते थे। अपने माजी की तरफ पलट जाओ, जो तुम्हारे बाप दादा का कर्तव्य था वो करो, जो उनका तरीका था उस पर अमल करो। वो नेक थे, तुम नेक बन जाओ। उनकी रूहें अपनी कब्रों में तुम्हारे नेक होने का इंतजार कर रही है। चलो दरूद पाक पढ़ लो। यार तकलीफ तो हो रही है बोलने में, और हाँ थोड़ा जोश आ जाता है, क्या करी। इन सब का हम पहचानी थे ना, ये हमारे लिए कोई नए थोड़ी हैं, पुराने रिश्तेदार हैं बाबू को। कोई नए वह नहीं है। कहीं और स्टेट में चले जाते हैं, गुजरात महाराष्ट्र सौराष्ट्र, तो वहाँ रही रिश्तेदारी होती। मियाँ तुम्हारे लिए नए हैं, लेकिन हमारे लिए तो पुराने हैं। तो लोगों के लिए गुजरात बिल्कुल नवा रहा है, पुराना रिश्ता है भैया। हाँ एक एक गली कूचा। समझ रहे कि नहीं समझ? बात समझ में आएगी नहीं? हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं, हम आपको पहचानते हैं, आप हमें पहचानते हैं। हमारे पूर्वजों से आपका संबंध रहा है, आपके पूर्वजों से हमारा संबंध रहा है। हम आपकी गांव की मेड़ों पे चले हैं, आपकी फूस की झोपड़ियों में सोए हैं, खेत और खलियान में आपके साथ रहे हैं। गरीबी के ज़माने के हम आपके साथी हैं, हम आपके साथ हैं, थे, कल भी आपके साथ थे। आप गरीब थे, हम आपके साथ थे। हम तो उस हैत की भी पीरी मुरीदी जानते हैं जब मुरीद को आलू के भरते के अलावा पीर को साहब को खिलाने की तौफीक नहीं थी। हम तो वो ज़माना जानते हैं जब आपके घरों में 2 रुपए नहीं होते थे कि पीर के आने पर नज़र दे देते आप। हम तो हर अहद को जानते हैं। उस अहद में हाजी उमराव का लतीफ़ा सुनाई दी, कौनो आदमी उनका आलू भरता खिलाई दी, उसके बाद मिलाद पढ़वाई दी। हाजी उमराव साहब कहीं कि आलू भरता खा के मिलाद पढ़ी थे तो इतना तोरे लोग हंसते हो, और कहीं अगर हम मुर्गा खाए पड़े होते तो छत फट गई होती। हाजी उमराव साहब किबला
ہم نے شارٹ میں بولا کہ تفصیل سے بولتے تو آپ کو مزہ آ جاتا، لیکن شارٹ میں تو 3 دن کے بعد بابو دیوار پھر پھٹ گئی. کیا ہوا؟ زور سے بات بولو. دیوار. اور مولا علی کی اماں بابو مولا علی کا ایسے لے کے نکلی. تب ابو طالب دوڑے اور پوچھا کہ اے فاطمہ رک 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 رک. کیا بات ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا کہ کیا ہے؟ لو دیکھ لو یہ بیٹا ہے دیکھو. بولا نہیں کیا تو نہیں نہ بولا ہے نہ آنکھ کھول کے دیکھا ہے. بولتی بند ہے اس کی. ہاں بولتا بند ہے. بولو نہیں رہا ہے. دیکھ بھی نہیں کہا. نہیں رویا نہیں رویا. ابھی ابو طالب نے نہیں پوچھا تم تھی کہاں. زور سے بولیے. اب یہ رب جانے کی علی کہاں پیدا ہوئے. ہم جانتے ہیں کہ وہ دیوار کعبہ سے گئے تھے اس لیے ہم ان کو مولود کعبہ کہتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس کے آگے جانتے ہی نہیں تھے. وہی ہماری عقل کی سیما ہے, جہاں دیکھا ہے وہی کہہ دیا ہے. فاطمہ گئی کہاں نہ فاطمہ نے بتایا ہے نہ نبی نے بتایا ہے, اسی لیے ہم نے ان کو مولود کعبہ پایا. زور سے کس کے بولو. کہا دیکھ لو. ابو طالب نے لیا ہلایا اڑایا. اور علی کتنے چچاؤں کے بیٹے ہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے 10 موٹے موٹے اے لمبے لمبے تھاکڑ. ابو طالب کی دعا, عبد المطلب کی دعا تھی نا دیر, تو اللہ نے ان کو دیا تھا 12. عبداللہ تھے آگے تو کل تھے 12, یعنی 11 چچاؤں کی اولاد ہیں. کون؟ مولا علی. تو اب یہ تو روایت میں نہیں, لیکن اپنے دماغ سے بول دوں کہ ایک ایک چچا نے لے کر دیکھا ہوگا, کھلایا ہوگا, لیکن مولا تو مولا ہیں, چاہے جے اٹھائیس بابو, لیکن مولا آنکھ نہ ہی کھولی. اٹھاوا ہلاوت ہلاوت لوگ کچائے گئے بابو, تھک گئے دارالندوا میں بیٹھ کے. ارے ہاشمیوں کے بیٹھنے کی جگہ دارالندوا ہی تو تھی, تو دارالندوا میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے, ہلائے ہلائے کے تھک گئے, لیکن علی نے آنکھ. زور سے بولیے, زور سے بولیے. یہ علی کا تقویٰ ہے, کہاں دارالندوا ہے. تو کتنوں ہلاوت ہلاوت تھک گئے, لیکن مولا نے آنکھ. تب وہ آیا جس کو آنا تھا, اور وہ قریب ہوا جس کو قریب ہونا تھا. پھر اس نے آ کے کیا جس کو کرنا تھا. بولا چچا, بولے ہاں بھتیجے. کہا چچا کیا ہوا؟ کہا یہ نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے. کہا چچا سب نے دیکھ لیا؟ بولے ہاں سب نے دیکھ لیا. کہا چچا تب ہم دیکھ لیں. اچھا لو تم دیکھو. جیسے نبی نے ہاتھ کیا اور علی کا جسم نبی کے ہاتھ سے مس ہوا, مولا نے کھٹ سے آنکھ کھول دی. یعنی علی نے یہ اعلان کر دیا کہ جو مکمل ایمان ہے وہ کعبہ میں پیدا ہو کر جب کعبہ کو نہیں دیکھتا. جو مکمل ایمان ہے جب وہ کعبہ میں پیدا ہو کر کعبہ نہیں دیکھتا, تو مومن گنبد خضرا کو چھوڑ کر ڈائریکٹ کعبہ کیسے دیکھے گا؟ اس لیے رضا بریلوی یوں فرماتے ہیں, غور سے سنتو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اللہ سبحان اللہ. اب مولا کا ذکر ہو رہا ہے, ایک نعرہ حیدری بھی لگا دے بھیا. ہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا بھی تو لگاؤ. ذکر تو مولا کا. آج علی اور امام ہر ولی
جو علی کا محب نہیں ہو سکتا وہ چاہے جتنا بڑا مولوی ہو جائے ولی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. چاہے جتنی خلافت اکٹھا کر لے سمجھ لو اس کے لیے خالی آفت ہے. سمجھ لو چاہے جتنا بڑا ہو بیکار ہے. اگر حب علی ہے جس کے سینے میں حب علی ہوگا وہی حقیقت میں ولی ہوگا. تو مولا نے آنکھ کھول دیا. تب ابو طالب نے کہا محمد چومو جلدی سے. اب اس میں محمد کے فضائل نہیں بیان کریں گے یہ رات زیادہ ہو گئی ہے. کہا کہ محمد. کہاں چچا. کہ ایک بات کرو. کہاں. کہ اس کو تہنیک کروا دو. اس لیے کہ جب تمہاری گود میں آ کر اس نے آنکھ کھولا ہے تو اس کا مطلب یہ تمہیں کو جانتا ہے. تو اب اس کو تہنیک کروا دو. تہنیک کہتے ہیں جھوٹا کروا دو اس کا منہ. یعنی کھجور کو چباؤ یا کھجور کو اپنے منہ میں چھلا کے اس کے منہ میں چھلا دو. سب سے پہلا جھوٹا اس کا تمہارے منہ میں چلا جائے. اس کے منہ میں چلا جائے آپ کا جھوٹا. حضور نے فرمایا چچا. کہاں. کہ چچا آپ اسماعیلیوں کا طریقہ ہے ابراہیمیوں کا طریقہ ہے کہ بچے کو تہنیک کرائی جاتی ہے بڑے کے منہ سے کھجور کو مس کر کے اور چھوٹے کے منہ میں ڈال دیا تھا. چچا آپ کی اصول بدل دیں. کہا کیا بدلو گے. کہا چچا میں چاہتا ہوں کہ علی کے منہ میں اپنی زبان ڈال دیں. کہہ دو سبحان اللہ. زبان کہاں یہی تہنیک علی کی ہے. کہہ دو ڈال دو. حضور نے زبان نکالا علی نے منہ میں ڈال دیا. اب علی چوستے رہے. زور سے بولو علی. زور سے بولیے علی. اور نبی کتنا چسایا. جتنا اللہ نے چاہا. اور اللہ نے کتنا چاہا وہ اس میں موجود ہے. انا مدینۃ العلم علی بابھا. اتنا چسایا کہ علی کو باب العلم بنا دیا. اور علی کا نبی کا جو علم ہے وہ کتنا ہے. آدم کا علم 7 لاکھ زبان تمام اشیاء اور قیامت تک پیدا ہونے والی ہر چیز کی جانکاری ہے. یہ علم آدم ہے. اور نبی کا علم آدم کے علم نبی کے علم کا ایک قطرہ ہے. پھر نبی نے علی کو کتنا علم دیا کہ قیامت تک علی سے بڑا کوئی عالم نہیں. نبی نے علی کو اپنی زبان چسا دیا. بس اہل اسلام میں خود بیمار تھا لیکن بیمار کا لفظ نہیں ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے. جس تکلیف میں تھا اللہ اس تکلیف سے محفوظ فرمائے. اس کے باوجود میں نے پہلا خطاب 25 کے بعد کیا. پہلا خطاب کر دیا. شاید میں آپ لوگ میرے علاقے کے ہیں, میرے جوار کے ہیں, میرے گاؤں کے اگل بغل کے ہیں, اس لیے میں نے آپ لوگوں کی محبت میں بول دیا, ورنہ شاید میں دعا مانگ کے چلا جاتا. اللہ اسے قبول فرمائے. اور میں نے اپنی بات کو بریک کر دی. اور دوبارہ مجھے کبھی آنے کا موقع ملا تو میں اگر آیا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ تفصیل سے مولا کی بات کروں گا. مولا کائنات علی مرتضیٰ پر بول دوں گا اور سارے فضائل مولا کے بولوں گا اور مولا کی کے فضائل پڑھوں گا. مولا کے فضائل بیان کروں گا, مولا کے درجات بیان کروں گا, مولا کے مقام بیان کروں گا. آج ہی پر روک دیتا ہوں. اللہ اسے قبول فرمائے. اور اس میں جو کمی واقع ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اہل بیت, صحابہ, ازواج مطہرات, بالخصوص اہل بیت کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف فرمائے. اور جو علماء میرے ساتھ ہیں ہم سب کی خطا کو معاف فرمائے. یہ علماء اہل سنت ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے اور انہیں حوادثات سے محفوظ فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر سلام پڑھیں.